اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ کتاب شرح امثلہ میں ہے اور ہماری بحث آج والے مباحثہ میں جو ہے وہ فعل امر میں ہے۔ کہتے ہیں کہ فعل امر کے 14 صیغے ہیں، 6 غائب کے، 6 مخاطب کے اور 2 حکایت نفس متکلم کے۔ جو 6 غائب کے صیغے ہیں وہ ہیں لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضربنا، اور 6 جو ہیں یہ مخاطب کے ہیں اور 2 حکایت نفس متکلم کے ہیں۔ آج کا ہمارا مباحثہ انشاءاللہ پہلے جو 6 غائب کے صیغے ہیں ان میں ہوگا، اس لیے میں نے وہ 6 صیغے پڑھے ہیں آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ لیضرب جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل امر ہے۔ لیضرب اصل میں یضرب تھا، واحد مذکر فعل مضارع تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو فعل امر بنائیں۔ تو فعل امر بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا، یضربو کے اول میں لام امر لے آئے، لام امر لے آئے۔ جب لام امر اس کے اوپر داخل کیا تو لیضربو بن گیا، اور آخر کو جو ہے ہم نے ساکن کر دیا، کلمہ لام الفعل جو با تھا اس کو ساکن کر دیا تو یہ لیضرب بن گیا۔ کہتے ہیں کہ لام امر جو ہے یہ آسان ہے آج کے بعد انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ لام امر جب داخل ہوتا ہے کسی صیغے کے اوپر تو 2 فائدے دیتا ہے۔ یہ لام امر جو ہے یہ 2 فائدے دیتا ہے۔ پہلا لفظی ہے، 2 کام کرتا ہے، پہلا لفظاً اور دوسرا معنن۔ لفظاً یہ کرتا ہے کہ جس کے اوپر داخل ہو تو اسے جزمی طور پر ساکن کر دیتا ہے۔ یعنی دیکھا آپ نے کہ یضربو تھا تو جب اس کے اوپر لام امر داخل ہوا ہے تو لیضربو نہیں بنا، بلکہ ہم نے اس کے آخر کو وقف کر دیا، ساکن کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ اس لام امر کی وجہ سے، تو وہ یضربو نہیں بلکہ لیضرب ہو گیا۔ پہلا لفظ کے اعتبار سے عمل کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے عمل کرتا ہے۔ معنی کے اعتبار سے کیا ہم نے پڑھا تھا کہ یضربو کا معنی کیا ہے کہ وہ ایک مرد غائب مارے گا زمانے آئندہ میں، یعنی آنے والے زمانے میں وہ ایک مرد غائب مارے گا، یعنی خبر دے رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں جب کہہ رہا ہے کہ مارے گا یعنی خبر دے رہا ہے، لیکن جب اس کے اوپر لام امر داخل ہوا ہے تو یہ خبر کو انشاء میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی مارنے یا نہ مارنے کی خبر نہیں دیتا بلکہ کیا کرتا ہے، انشاء میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کس طرح؟ یعنی پہلے ہم نے معنی کیا تھا اس کا کہ یضربو کہ وہ ایک مرد غائب مارے گا آنے والے زمانے میں، لیکن جب لام امر داخل ہوئی ہے تو پھر ترجمہ کیا کریں گے، انشاء والا ترجمہ کریں گے۔ انشاء والا کیا کہ چاہیے کہ وہ ایک مرد غائب مارے یا مارے گا، ٹھیک ہے، چاہیے کہ وہ ایک مرد زمانہ حال میں یا زمانہ آئندہ میں مارے یا مارے گا، ٹھیک ہے، یعنی یہ انشاء میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد لیضربا تثنیہ کا صیغہ ہے، لیضربا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ کہتے ہیں کہ لیضربا اصل میں یضربان تھا، یضربان ہے ہمارے پاس، تو لیضربا اصل میں یضربان تھا۔ جب یہ یضربان تھا تو کیا کیا ہم نے، اس کے شروع میں لام امر کو داخل کر دیا، اور جب لام امر ہے تو ہم نے کہا تھا کہ جب یہ لام امر داخل ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، ساکن اعراب کو ختم کر دیتا ہے، وقف کر دیتا ہے۔ اور جب ہم یضربانے کہہ رہے تھے تو ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ یضربانے میں الف یہ علامت تثنیہ ہے، اور یہ جو نون ہے یہ ایواز رفع ہے۔ یضربو سے جو رفع تھا موجود تھا، اعراب تھا،
اب ہم نے کیا کہا تھا یضربان میں یہ نون عوض رفع ہے، تو جب اس کے شروع میں لام امر داخل ہوئی ہے، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی ہے، تو لام امر نے تو اس کو ساکن کر دینا ہوتا ہے، اس کا اعراب ختم کر دینا ہوتا ہے، تو اب جب لام امر داخل ہوئی ہے تو اب ہمیں اس نون کی ضرورت نہیں پڑی۔ یضربان تھا تو جب لام اس کے اوپر داخل ہوا ہے تو نون جو علامت اعراب تھی وہ ساکن ہو گئی، ختم ہو گئی، تو کیا ہوا لیضربا، یہ وہی ہے لام امر ہے، اور یا جو ہے یہ علامت استقبال ہے، اور ضاد فعل فعل، را عین الفعل، با جو ہے وہ لام الفعل، اور الف جو ہے اس کے آخر میں یہ علامت تثنیہ ہے۔ لیضربو اصل میں یضربونا تھا، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو جمع مذکر غائب فعل امر کا صیغہ بنائے، تو ایسے ہی کیا، ہم نے کیا کیا، لام امر کو شروع میں لے آئے، کیونکہ یضربون تھا، واو جو تھی وہ علامت جمع مذکر تھی، نون جو تھی عوض رفع تھی، اعراب کی علامت تھی، تو اب کیا کیا ہم نے، کیونکہ جب لام امر داخل ہوئی ہے اس کے اوپر تو وہ نون جو عوض رفع تھی اعراب کی علامت شمار ہوتی تھی، تو اس کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ ہم نے اس کو ساکن کرنا ہے لام امر کی وجہ سے، تو وہ نون آخر سے کیا ہے ہم نے گرا دیا، تو کیا بن گیا لیضربو، لیضربا، لیضربو۔ اگلا صیغہ ہمارے پاس ہے لتضرب، لتضربا، لیضربنا۔ لتضرب بھی اصل میں کہتے ہیں کہ تضربو تھا، لتضرب اصل میں تضربو تھا، کہ جب کہتے ہیں کہ یہ تضربو تھا تو اس کے شروع میں ہم نے چاہا کہ اس کو فعل امر میں لے جائیں، واحد مؤنث غائب فعل مضارع کا صیغہ تھا، ہم نے چاہا کہ واحد مؤنث غائب فعل امر بنائے، تو امر بنانے کے لیے ہمارے پاس وہ لام امر تھی، اس کو ہم شروع میں لے آئے، تضربو تھا تو یہ بن گیا لتضربو۔ لام کی وجہ سے اس کا جو اعراب تھا اس کو حذف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جب داخل ہوتی ہے تو اس کو آخر کو ساکن کر دیتی ہے، اور بعد جو ہے یہ جو رفع ہے اس کے با کے رفع کو ہم نے کیا کر دیا، ساکن کر دیا، حذف کر دیا، تو یہ کیا بن گیا لتضرب۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں جو تا یہ حرف استقبال ہے، ضاد فعل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل، اور لتضربا اصل میں تضربانے تھا، تثنیہ مؤنث غائب فعل مضارع کا صیغہ تھا، ہم نے چاہا کہ تثنیہ مؤنث اور فعل امر کا صیغہ بنائے، تو تضربانے تھا، تو لام امر جب اس کے اوپر داخل ہوئی ہے تو یہ کیا بن گیا لتضربانے۔ جب لام امر داخل ہوئی ہے تو نون کی ہمیں احتیاج نہیں رہی، نون کو حذف کرنا پڑا، کس کی وجہ سے، لام امر کی وجہ سے، کیونکہ لام امر کے عمل میں یہ داخل ہے کہ یہ جس کے اوپر داخل ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتا ہے، اس سے اعراب کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ نون جو تھی یہ علامت اعراب تھی، اس رفع کے بدلے میں تھی جو واحد کے اوپر موجود تھا، تو تضربو تھا اصل میں تضربان ہے، با کے اوپر جو رفع موجود تھا اس کے عوض میں یہاں تضربان میں کیا ہم لائے تھے، نون کو لائے تھے، تو یہ نون جو عوض رفع تھی وہ نون جو اعراب شمار ہوتی تھی وہ نون اسلام امر کے آنے کی وجہ سے ختم ہو گئی، گر گئی، تو یہ کیا بن گیا لتضربا۔ لیضربنا اصل میں کیا تھا، یضربنا تھا، یضربو یضربان یضربون، تضربو تضربان یضربنا، فعل مستقبل کے جو 6 غائب کے صیغے تھے ان میں سے چھٹا صیغہ تھا، جمع مؤنث غائب کا صیغہ تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو جمع مؤنث امر فعل امر کا صیغہ بنائے، جمع مؤنث غائب فعل امر بنائے، تو بنانے کے لیے کیا کیا ہم نے، اس کے سرے میں شروع میں لام امر کو لے آئے، اور جب ہم اس کو شروع میں لام امر لے آئے تو کہتے ہیں کہ یضربنا تھا، لام امر جب شروع میں لگا دی تو لے یضربنا ہو گیا۔ اب یہاں کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ بابا آپ نے تضربان اور تضربونا یضربنا، یہ نون جو ہے آپ نے یہاں ساکن کیوں نہیں کی، اس کو کیوں نہیں حذف کیا، جہاں لتضربان ہونا چاہیے تھا آپ نے لتضربا کہا،
ٹھیک ہے، وہاں پر بھی تثنیہ میں بھی نون کو آپ نے گرا دیا، یضربونا کو آپ نے لے یضربو کہا، وہاں جمع مذکر غائب میں بھی نون کو حذف کر دیا، 3 مرتبہ آپ تو نون پیچھے حذف کر چکے ہیں، یعنی تثنیہ مذکر غائب میں بھی اور جمع مذکر غائب میں بھی اور تثنیہ مؤنث غائب میں بھی نون حذف کر چکے ہیں۔ لیضربنا اصل میں یضربنا تھا، یہاں پر نون کیوں نہیں حذف ہوئی، یہاں آپ نے نون کو باقی کیوں رکھا؟ ہم کہیں گے کہ وہاں جہاں پہلے ہم نے نون کو ساکن کیا ہے، نون کو گرایا ہے، حذف کیا ہے، وہاں نون جو تھی وہ نون عوض رفع تھی، وہ نون علامت اعراب تھی، لیکن یہاں جو لیضربنا میں نون ہے یہ عوض رفع نہیں ہے، یہ نون اعراب کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ نون جو ہے یہاں یہ نون جمع کی علامت ہے، لہذا یہاں لیضربنا میں بھی نون کو ہم نے باقی رکھا کیونکہ یہ اعراب کی علامت نہیں تھی بلکہ یہ کیا ہے، جمع کی علامت ہے، تو یہ نون باقی رہے گی اپنی حالت کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ امر وَأَذْ امر نیز چہاردہ وجب آدمی گردد، اور کہتے ہیں کہ اور فعل امر سے بھی 14 صیغے نکلتے ہیں، 14 چہرے نکلتے ہیں، 14 چیزیں نکلتی ہیں، کون کون سی؟ 6 مغایب و 6 مخاطب، 6 غائب کے صیغے ہیں اور 6 مخاطب کے ہیں، و2 حکایت نفس متکلم را، اور جو دو ہیں وہ حکایت نفس متکلم کے لیے آتے ہیں۔ آن 6 کے مغایب را بود، سہ مذکر را بود و سہ مؤنث را، وہ 6 جو کہ غائب کے صیغے ہیں فعل امر میں سے، 3 مذکر کے ہیں ان میں سے اور 3 مؤنث کے ہیں، لیضرب، لیضربا، لیضربو، یہ 3 مذکر کے صیغے ہیں، لتضرب، لتضربا، لیضربنا، یہ 3 مؤنث کے صیغے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آن سے کے مذکر ربود، وہ جو 3 مذکر کے ہیں وہ کون سے ہیں؟ لیضرب، لیضربا، لیضربو۔ لیضرب یعنی باید بزند او یک مرد غائب در زمان حال یا زمان آئندہ، چاہیے کہ وہ ایک مرد غائب مارے زمان حال میں یا زمانہ آنے والے میں، یا آنے والے زمانے میں مارے، چاہیے کہ آنے والے زمانے میں یا حال میں وہ ایک مرد غائب مارے۔ کیا ترجمہ کیا ہم نے؟ یہاں پر جو ترجمہ کیا ہے وہ انشاء والا کیا، چاہیے کہ مارے، یعنی خبر نہیں دے رہا، جس طرح میں نے پیچھے کہا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہاں خبر جملہ خبریہ کو کس میں تبدیل کر دیتا ہے؟ انشاء میں تبدیل کر دیتا ہے، لام امر۔ کہتے ہیں کہ صیغہ مفرد مذکر غائب است، یہ صیغہ مفرد مذکر غائب کا ہے، فعل امر ہے، صحیح و ثلاثی مجرد ہے اور معلوم ہے۔ کہتے ہیں لیضرب در اصل یضرب بود، لیضرب اصل میں کیا تھا؟ یضرب تھا، کیا تھا؟ یعنی واحد مذکر غائب فعل مضارع کا صیغہ تھا۔ لام جو ہے یہاں پر لیضرب میں کہتے ہیں لام امر در سرش در آوردیم، لام جو لام امر ہے وہ اس یضربو کے شروع میں لے آئے، پہلے اس کو ٹچ کر دیا، لگا دیا، وہ آخرش را وقف کر دیں، اور اس لام کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ آخر کو وقف کر دیا، آخر کے حرف کے اعراب کو ہم نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ لیضرب شد، یہ کیا بن گیا؟ لیضرب بن گیا، بار بدن لیفعل۔ یہ کہتے ہیں لام امر ہے وہ، اور یا جو ہے یہ یا حرف استقبال ہے، ضاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے۔ اب کہتے ہیں لام امر غائب در سرش در عمل کرد، کہتے ہیں کہ یہ لام امر غائب جو ہے جو شروع میں آئی ہے یہ عمل کرتی ہے، لفظاً و معناً۔ کیا عمل کرتی ہے؟ ایک لفظی عمل کرتی ہے اور ایک معنوی عمل کرتی ہے۔ لفظی کیا کرتی ہے؟ لفظاً حرکت آخرش را بجزمی ساکت کر دے، کہتے ہیں کہ لفظاً یہ عمل کرتی ہے کہ آخر کی حرکت کو جزمی طور پر یہ کیا کر دیتی ہے؟ ساکن کر دیتی ہے، ساکت کر دیتی ہے، اس کو کیا کر دیتی ہے؟ جو آخر کی حرکت ہو اس کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ وَمَعْنًا خبر را بدل بے انشاء کر دے، اور معنن کیا عمل کرتی ہے یہ لام امر؟ کہتے ہیں کہ یہ لام امر جو معنی کے اعتبار سے عمل کرتی ہے وہ عمل یہ ہوتا ہے اس کا کہ خبر
جملہ خبریہ ہوتا ہے اس کو جملہ انشائیہ میں تبدیل کر دیتی ہے، یعنی خبر کو انشاء میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جس طرح یضربو کا معنی کیا تھا کہ وہ مارے گا، وہ ایک مرد غائب آنے والے زمانے میں خبر دے رہا تھا، لیکن جب اس کو ہم نے یضربو کو لے یضرب بنایا ہے تو اس کو تبدیل کر دے انشاء میں، کیا کہ چاہیے کہ وہ ایک مرد غائب مارے زمانہ حال میں یا زمانہ آنے والے زمانہ استقبال میں۔ لیضربا یعنی باید بزند ایشان دو مردان غائب در زمانہ حال یا زمانہ آئندے، کہ چاہیے کہ ماریں وہ دو مرد غائب مرد ابھی زمانہ حال میں یا زمانہ استقبال آنے والے زمانہ میں۔ صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے، فعل امر ہے، صحیح و ثلاثی مجرد معلوم کا ہے، کہتے ہیں لیضربا بر وزن لیفعلا، لیضربا لیفعلا کے وزن پر ہے۔ لام امر جو لام ہے یہ لام امر غائب ہے، لام امر غائب ہے۔ یا جو ہے یہاں پر یہ حرف استقبال ہے، ضاد فاعل فعل ہے لیضرب میں، اور را جو ہے یہ عین الفعل ہے، اور با جو ہے یہ لام الفعل ہے۔ اور یہ الف جو ہے کون سا الف؟ یضربا، لیضربا کے آخر میں جو الف ہے یہ علامت تثنیہ ہے، وہ ہم ضمیر فاعل، یہ الف علامت تثنیہ بھی ہے اور ضمیر فاعل بھی ہے، جس طرح کہ یضربان میں تھا۔ کہتے ہیں لیضربا در اصل یضربان بود، لیضربا اصل میں یضربان تھا، تثنیہ مذکر غائب بود، تثنیہ مذکر غائب تھا فعل مضارع سے۔ خواستیم تثنیہ مذکر غائب بنا کنیم، ہم نے چاہا کہ اس کو تثنیہ مذکر غائب بنائیں، کس سے؟ اب فعل امر غائب، فعل امر غائب، فعل امر جو کہ غائب ہیں کسی ہیں ان میں سے بنائیں اس کو تثنیہ مذکر۔ تو کیا کیا؟ لام امر غائب در سرش در آوردیم، وہ لام امر جو غائب کی علامت ہے، لام امر غائب تھی، اس کو یضربانے کے شروع میں لے آئے، دو عمل کرد، جب اس کو شروع میں لے آئے تو اس لام امر غائب نے کیا کیا؟ دو عمل کیے ہیں۔ کون کون سے؟ لفظاً ایک لفظی عمل ہے، و معناً ایک معنوی ہے۔ لفظاً نون اعرابی رب جزمی ساقط کر دے، کہتے ہیں کہ لفظاً اس نے جو عمل کیا وہ نون جو اعراب کی علامت شمار ہوتا تھا، وہ نون جو عوض رفع تھا اس کو جزمی طور پر کیا کر دیا؟ ساقط کر دیا۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ یضربانے میں الف علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل ہے، اور نون جو ہے یہ عوض رفع کے ہے، جو رفع کس میں تھا؟ مفرد میں تھا، یعنی یضربو با کے اوپر جو رفع تھا اس کے بدلے میں کیا آیا تھا؟ نون آئی تھی۔ تو یہاں لام امر جب داخل کی تو جو چیز عوض رفع آئی تھی یعنی نون، اس کو اس نے ساقط کر دیا، ختم کر دیا۔ وہ معنن، اور معنی کے اعتبار سے اس نے دوسرا عمل کیا کیا؟ خبر را بدل بے انشاء کرد، خبر کو انشاء میں تبدیل کر دیا۔ لے یضربا شد، یہ کیا بن گیا؟ یضربان تھا، نون کو جب گرا دیا اور ابتدا میں لام امر کو لے آئے تو لے یضربا ہو گیا۔ لے یضربو بالکل آسان ہے، واضح ہے بالکل۔ لے یضربو یضربون تھا، یعنی باید بزند ایشان گروہ مردان غائب در زمان حال یا زمان آئندے، چاہیے کہ ان مردوں کا گروہ جو غائب ہیں وہ مارے زمان حال میں یا آنے والے زمانے میں۔ یہ ترجمہ جو ہم کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ چاہیے، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، یعنی خبر کا ترجمہ نہیں کر رہے کہ وہ مردوں کا گروہ مارے گا یا مارے، نہ، چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ ماریں۔ اب ماریں گے یا نہیں ان کی مرضی ہے۔ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل امر ہے، صحیح مجرد معلوم ہے، لیضربو بر وزن لیفعلو ہے۔ یہ جو لام ہے یہ لام امر غائب ہے جو شروع میں ہے لیضربو والی۔ کہتے ہیں یا حرف استقبال ہے، یا لیضربو، یہ جو یا ہے یضربو میں یا، یہ حرف استقبال ہے، ضاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے۔ یضربو، لے یضربو میں کہتے ہیں واو علامت جمع مذکر و ضمیر فاعل۔ لے یضربو میں واو جو ہے یہ علامت جمع مذکر بھی ہے اور یہی ضمیر فاعل ہے، یعنی فاعل کی ضمیر ہے، یعنی یہ فعل کا فاعل بھی ہے۔
लियज़रिबू दरअसल यज़रिबून बूद, ये कहते हैं कि लियज़रिबू असल में यज़रिबून था। मुस्तक़बिल बूद फ़ेल मुज़ारे था, फ़ेल मुस्तक़बिल था, फ़ेल मुस्तक़बल था। ख़ास्तीम अम्र गाइब बिना कुनीम, हमने चाहा कि इसको क्या बनाएं, जम्मा मुज़क्कर गाइब फ़ेल अम्र बनाएं। लाम अम्र बर सरश आवर्द दर आवर्दीम, लाम अम्र सरश दर आवर्दीम। लाम अम्र को क्या किया, यज़रिबून था तो उस यज़रिबून के शुरू में लाम अम्र गाइब को ले आए, दो अमल करते। जब लाम अम्र को ले आए तो इसने दो अमल किए। कौन कौन से, लफ्ज़न व मानन, जिस तरह पहले है लफ्ज़ी अमल और मानवी अमल। लफ्ज़न क्या किया, नून एराबी रब जज़मी साक़ित कर दे। वो यज़रिबूना, ये नून भी एवज़ रफ़ा थी, यज़रिबू के ऊपर जो रफ़ा था उसके बदले में यज़रिबूना में नून एवज़ रफ़ा थी, ताकि पता चले कि ये यज़रिबूना फ़ेल मुज़ारे जो है मरफ़ू है, अलामत रफ़ा जो है वो नून है। जब वो रफ़ा एवज़ रफ़ा है नून, तो क्योंकि लाम अम्र जब उसके ऊपर दाखिल होता है तो वो उसको गिरा देता है उसके एराब को, तो हमने क्या किया, यहाँ पर नून को गिरा दिया। ले यज़रिबू बन गया, यज़रिबून था, लाम को इब्तिदा में ले आया और नून को गिरा दिया तो ले यज़रिबू बन गया। मानन खबर रा बदल बे इंशा नबूद, और मानवी तौर पर क्या करती है, ये लाम अम्र खबर को इंशा में तब्दील कर देती है। ले यज़रिबू शोद वो आंसिह के मुअन्नस रबूद, और वो तीन जो फ़ेल अम्र गाइब में से मुअन्नस के तीन से हैं वो क्या हैं, ले तज़रिब, ले तज़रिबा, ले यज़रिबना। कहते हैं कि ले तज़रिब यानी बायद बेज़नद ओ यक मज़न गाइबा दर ज़मान हाल या ज़मान आइंदे, चाहिए कि मारे वो एक गाइब औरत अभी यानी ज़मान हाल में या आने वाले ज़माने में। कहते हैं कि ले तज़रिब सीगा मुफ़रद मुअन्नस गाइबा है, फ़ेल अम्र है, सही मुजर्रद और मालूम है। लितफ़अल के वज़न, लितफ़इल के वज़न पर है। ये लितज़रिब के ऊपर कहते हैं ये लाम जो है ये लाम अम्र गाइब है, और लितज़रिब में ता जो है ये अलामत इस्तिक़बाल है। जिस तरह ले यज़रिब में या अलामत इस्तिक़बाल है, ये ता भी अलामत इस्तिक़बाल है। ज़ाद फ़ाउल फ़ेल है, रा ऐनुल फ़ेल है, बा लामुल फ़ेल है। ले तज़रिब दरअसल तज़रिब बूद, ले तज़रिब तज़रिब था, जिस तरह ले यज़रिब यज़रिब था बेऐने ही उसी तरह क्या है ले तज़रिब तज़रिब था। लाम अम्र को उसके इब्तिदा में ले आए और लाम अम्र की वजह से आखिर को साकिन कर दिया तो तज़रिब जो था वो ले तज़रिब बन गया। कहते हैं कि वाहिद मुअन्नस गाइब फ़ेल मुज़ारे से था, हमने क्या किया, ख़ास्तीम मुफ़रद मुअन्नस बिना कुनीम, हमने चाह के इसको मुफ़रद मुअन्नस फ़ेल अम्र बनाए, अम्र गाइब बनाए। लाम अम्र बरसरिश दर आवर्दीम, लाम अम्र को हम इसके शुरू में ले आए, दो अमल कर दे। और ये इसने क्या किया, यहाँ पर दो अमल किए। कौन कौन से दो अमल किए, लफ्ज़न और मानन। लफ्ज़न क्या किया, कहते हैं कि लफ्ज़न ये अमल किया कि ले तज़रिबो था, जब इसके ऊपर लाम को दाखिल किया तो बा के रफ़ा को इसने साकित कर दिया, गिरा दिया, तो ये क्या बन गया, ले तज़रिब। क्या किया, लफ्ज़न हरकत आखिर राब जज़मी साक़ित कर दे, कि वो कहते हैं कि आखिर की हरकत को यकीनी तौर पर जज़मी तौर पर इसने क्या कर दिया, साक़ित कर दिया। और वो दूसरा क्या अमल किया, कहते हैं वमानन खबर रा बदल ब इंशा कर दे, और ख़बर को इसने इंशा में तब्दील कर दिया, तो ये क्या हो गया, ले तज़रिब। ले तज़रिब तज़रिबो था, कहते हैं कि लाम अम्र गायब जो थी उसको शुरू में ले आए तो क्या बन गया, ले तज़रिबो। लेकिन जब लाम आई है तो इसने जज़मी तौर पर बा के जो रफ़ा की अलामत था उसको ख़त्म कर दिया, रफ़ा की अलामत को साकित कर दिया, तो ये क्या बन गया, ले तज़रिब। ले ताफ़इल के वज़न के ऊपर है। ले तज़रिबा, ले तज़रिबा यानी बायद बेज़नद ईशान दो ज़नान गाइबा दर ज़मान हाल या ज़मान आइंदे, चाहिए कि वो दो गाइबा औरतें मारें ज़मान हाल में या आने वाले ज़माने में। कहते हैं कि ले तज़रिबा सीगा तस्निया मुअन्नस गायब है, फ़ेल अम्र है और फ़ेल अम्र भी गायब है, सही सुलासी मुजरद और मालूम है। और ये ले तज़रिबा बरवज़न ले ताफ़िला है। ये लाम जो है ले तज़रिब के ऊपर, ले तज़रिबा के ऊपर कहते हैं ये लाम अम्र है। अच्छा, और ता जो है ये अलामत इस्तिक़बाल है,
ضاد فاعل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل۔ لتضربا میں الف جو ہے کہتے ہیں الف علامت تثنیہ ہے، تضربا لتضربا با کے بعد جو الف ہے یہ علامت تثنیہ ہے، تضربان تھا اصل میں۔ کہتے ہیں کہ لتضربا در اصل تضربان بود، لتضربا اصل میں تضربان تھا، تثنیہ مؤنث غائب تھا فعل مضارع سے، تو کیا ہم نے چاہا خواستیم تثنیہ مؤنث بنا کنیم، ہم نے چاہا کہ اس کو تثنیہ مؤنث بنائیں، کس سے بنائیں؟ از فعل امر غائب، ہم نے چاہا کہ اس کو فعل امر غائب سے تثنیہ بنائیں، تثنیہ مؤنث بنائیں۔ لام امر در سرش در آوردیم، لام امر کو ہم کیا ہم نے اس کے شروع میں لے آئے، لام امر کو ابتدا میں لے آئے، اور جب لام امر آئی تو کہتے ہیں دو عمل کر دے، یہ اس نے دو عمل کیے، لفظاً و معناً، لفظاً عمل کر دے نون، لفظاً اس نے جو عمل کیا ہے نون عوض رفع رب جزمی ساقط کر دے، لتضربا تضربان تھا، یہ جو نون عوض رفع تھی، جو وہ نون جو رفع کے عوض میں ہم لائے تھے، تضربو اصل میں تھا، تضربانے تضربو تھا، جو با کے اوپر رفع تھا اس کے عوض میں تضربانے میں نون آئی تھی، کہتے ہیں کہ پہلا عمل تو اس نے یہ کیا کہ اس نون کو ساکت کر دیا، اور معنن کیا عمل کیا؟ معنن عمل کر دے خبر را بدل بے انشاء کر دے، اور اس نے جو معنن عمل کیا ہے وہ یہ ہے کہ خبر جملہ خبریہ کو جملہ انشائیہ میں تبدیل کر دیا۔ کہتے ہیں لیضربنا، یہ لیضربنا جو ہے یہ جمع مؤنث غائب فعل امر کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے باید بزند ایشان گروہ زنان غائبہ در زمان حال یا زمان آئندہ، چاہیے کہ ان عورتوں کا گروہ ہو جو غائب ہیں، ان عورتوں کا گروہ ہو مارے زمان حال میں یا زمان استقبال میں۔ صیغہ جمع مؤنث غائبہ ہے، فعل امر ہے، صحیح ثلاثی مجرد ہے اور معلوم ہے۔ لیضربنا بر وزن لیفعلنا، یہ لام امر ہے اور امر غائب ہے، یا جو ہے یہ حرف استقبال ہے، یہ تکراری باتیں ہیں جو پیچھے ساری گزر چکی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ضاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے۔ نون علامت جمع مؤنث، لیضربنا میں جو نون ہے یہ نون علامت جمع مؤنث ہے و ضمیر فاعل، اور یہ ضمیر فاعل کی ضمیر ہے، یعنی فعل کا فاعل واقع ہو رہی ہے۔ اچھا کہتے ہیں لیضربنا در اصل یضربنا بود، لے یضربنا اصل میں یضربنا تھا، جمع مؤنث غائب فعل مضارع تھا، ہم نے کیا کہا خواستیم، ہم نے چاہا جمع مغایب مؤنث بنا کریم کہ اس کو جمع مؤنث غائب فعل امر بنائے، لام امر غائب بر سرش در آوردیم، وہ لام امر جو تھی امر غائب جو تھی اس کو ہم اس کے شروع میں لے آئے، لفظاً عمل نہ کرد، اور اس نے لفظی طور پر کوئی عمل نہیں کیا، یعنی پیچھے والے سیغوں میں 5 سیغوں میں اس نے لفظاً عمل کیا تھا، یہاں پر اس نے کوئی لفظاً عمل نہیں کیا۔ کیوں عمل نہیں کیا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ زیرا کہ نون علامت جمع است نہ عوض رفع، کیونکہ یہاں لفظاً عمل کرتی، پیچھے ہم نے کہا کہ بھی نون بھی گر گئی ہے، تثنیہ کے صیغوں میں اور جمع کے صیغے میں نون گری تھی، اور مفرد مذکر اور مفرد مؤنث کے صیغے میں جو رفع موجود تھا وہ رفع گرا تھا، تضربو تھا تو لے تضرب بنا تھا، یضربو تھا تو لے یضرب بنا تھا، تضربان تھا تو لے تضربا بنا تھا، یضربان تھا تو لے یضربا بنا تھا، یضربون تھا تو لے یضربو بنا تھا، یعنی وہاں تثنیہ اور جمع کے صیغے میں نون گر گئی تھی، اور واحد مذکر اور واحد مؤنث کے صیغے میں اس کے اوپر جو رفع موجود تھا وہ گر گیا تھا، لیکن یہاں تو عمل نہیں کیا لفظی طور پر، پھر کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں یہاں لفظی طور پر عمل کیسے کرتا؟ یہ جو لیضربنا کے اندر نون موجود ہے یہ نون عوض رفع نہیں ہے، بلکہ یہ نون علامت جمع اور ضمیر فاعل ہے۔ وَمَعَنًا عمل نمود وہ خبر را بدل پہ انشاء کر، ہاں اور معنی کے طور پر اس نے عمل کیا ہے، وہ کیا کیا ہے کہ اس نے خبر کو بدل کر انشاء میں تبدیل کر دیا، لیضربنا شود، اور کہتے ہیں کہ وَعَرض امر حاضر نیز 6 وجہ بازمی گردد، اور امر حاضر سے بھی 6 صیغے ہیں نکلتے ہیں،
ان میں سے بھی 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔